شعبان خوشیوں کا مہینہ. کبھی آپ نے کسی سے پوچھا اس شعبان کا مطلب کیا ہے؟ شعبان کہتے کسے ہیں؟ شعبان کے مہینہ تو ہے لیکن اس لفظ شعبان کا مطلب کیا ہے؟ اس کا لغوی معنی کیا ہے؟ اگر آپ میرے ساتھ جاگ کے شامل ہیں تو میں باتیں اپنے دوستوں کے سامنے عرض کرتا ہوں. اس شعبان کا مطلب آئیے آج کی تقریر میں شعبان کا مطلب آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. عربی لغت اگر آپ اٹھا کے دیکھیں گے نا تو وہاں پہ اگر آپ شعبان کے معنی تلاش کرنا شروع کریں گے تو پہلے آپ کو ایک تمہید ملے گی اور اس تمہید کے بعد پھر شعبان کے معنی اس میں بیان کیے گئے. اور وہ تمہید کیا ہے؟ ابن منظور نے اپنی لغت میں لسان العرب اس کی لغت کا نام ہے، اس نے لکھا کہ جب کوئی انسان کسی بلند و بالا پہاڑی پہ سفر کر رہا ہو اور سفر کرتے کرتے اس انسان کے پاس پانی ختم ہو جائے. توجہ اذان محترم، جب انسان کسی بلند و بالا پہاڑی پہ سفر کر رہا ہو اور اس پہاڑ پہ سفر کرتے کرتے اس کے پاس پانی ختم ہو جائے اور کچھ دیر کے بعد اس کے اوپر سفر کی وجہ سے یہ صورتحال آ جائے کہ اگر اس کو پانی نہ ملا تو اس کی موت واقع ہو جائے گی، اس وقت جب وہ پانی کی تلاش میں شدت سے دوڑنا شروع کرتا ہے کہ مجھے جلدی سے جلدی پانی مل جائے، وہ جو اس کی تلاش ہے نا، پانی کی تلاش پہاڑ کی بلندی پر، اس تلاش کو عربی میں کہتے ہیں تشاؤب. کیا کہتے ہیں؟ تشاؤب. تے شین عین بے. پہاڑ ذہن میں رہے، پہاڑ کی بلندی پر جب کوئی انسان پیاس میں مبتلا ہو جائے اور پھر اس کی موت قریب ہو اور وہ پانی تلاش کرنے کے لیے سرگرداں ہو جائے تو وہ جو اس کی تلاش ہے وہ تشاؤب کہلاتی ہے. اور اچانک دوڑتے دوڑتے وہ پہاڑ کی بلندی پر پہنچے، پہاڑ کی چوٹی پر پہنچے، اور جیسے ہی وہ پہاڑ کی چوٹی پر پہنچے وہاں اسے ٹھنڈے میٹھے پانی کا چشمہ مل جائے جس سے اس کی زندگی بچ جائے، تو وہ ٹھنڈے میٹھے پانی کا چشمہ دیکھ کر اس پیاسے کو جو خوشی ملتی ہے اس خوشی کو شعبان کہا جاتا ہے. آئے ہائے اللہ اکبر. جی سلامت ہے. مولا آپ کو زیادہ عطا فرمائے. جو پہنچ گئے ہیں انہیں میری طرف سے سلام ہے، جو نہیں پہنچے انہیں پھر میں ایک اور نتیجہ دینا چاہتا ہوں. پیاسے کو پہاڑ کی بلندی پر، پھر خیال رہے، پہاڑ کی چوٹی پر، دامن میں نہیں، پہاڑ کی سب سے بڑی بلندی پر پانی کا وہ چشمہ مل جائے جو اس کی زندگی بچانے کا سبب ہو، تو وہ جو خوشی اس چشمے کو دیکھ کر ہوتی ہے اس خوشی کو شعبان کہتے ہیں. پیاسے کو پہاڑ کی بلندی پر جو آب حیات مل جائے، اس آب حیات کو جو خوشی ہوتی ہے آب حیات کو دیکھ کر اسے شعبان کہتے ہیں. اور پیاسے اسلام کو علی جیسی بلندی سے جب حسین جیسا آب حیات مل جائے تو اس مہینے کو شعبان معظم کہا جاتا ہے. اللہ اکبر. جی سلامت رہے. مولا آپ کو زیادہ عطا فرمائے. جناب سید آپ کو سلامت رکھے. ہاں یہ بزرگوں کی دعا تھی. یا رسول اللہ یا سلامت رہے. مولا آپ کو زیادہ عطا فرمائے. توجہ ہے، یہ جو علی جیسی بلندی کا لفظ میں نے استعمال کیا شاید ہر ایک کے ذہن میں اترا ہو یا نہ اترا ہو. علی کہتے ہیں بلند کو. علی کسے کہتے ہیں؟ بلند کو. اور ہر بلند کو علی نہیں کہتے. محترم دو لفظ اردو میں استعمال ہوتے ہیں آپ نے بھی، اور چاہے شہر ہو یا گاؤں ہو وہ دونوں لفظ مستحمل ہوتے ہیں. ایک لفظ ہے علی اور ایک لفظ ہے علی. جب آپ کوئی درخواست لکھتے ہیں کسی افسر کے نام تو کیا لکھتے ہیں؟ جناب علی. ٹھیک، اس علی کا مطلب بھی بلند ہے، علی کا مطلب بھی بلند ہے. جب دونوں کا مطلب بلند ہے تو پھر ایک علی کیوں ہے اور ایک علی کیوں ہے؟ تو جناب والا علی اس بلند کو کہتے ہیں جو کسی ایک پہلو سے بلند ہو. توجہ اذان محترم. افسر کو علی اس لیے لکھا جاتا ہے کہ جب وہ کرسی پہ ہے تو بلند ہے، جب وہ گھر چلا گیا تو پھر نہیں پتا کہ گھر میں اس کی کیا صورتحال ہے. اتنا جانتے ہیں کہ کرسی پہ ہے تو بلند ہے، اس لیے علی جو کسی ایک پہلو سے بلند ہو اسے علی کہا جاتا ہے، اور جسے جدھر سے دیکھو بلند نظر آئے اسے علی کہا جاتا ہے. اللہ اکبر. سلامت رہے. مولا کو زیادہ عطا فرمائے. یا سارے جہان کی بلندیاں جس کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں اس بلندی کو علی کہا جاتا ہے. اور اس علی بلندی سے جب پیاسے اسلام کو آب حیات ملنا شروع ہو، کبھی عالیہ کی صورت میں، کبھی حسین کی صورت میں، کبھی عباس کی صورت میں، کبھی اکبر کی صورت میں، کبھی قاسم کی صورت میں، پھر اس مہینے کا حق بنتا ہے اس مہینے کو شعبان کہا جاتا ہے. یہ اسلام کی خوشیوں کا مہینہ ہے.
یہ ایمان کی خوشیوں کا مہینہ ہے. اس مہینے میں وہ آئے ہیں جو میری اور تیری نجات کے ضامن ہیں. اس مہینے میں آنے والی ہر ہستی ایسی ہستی ہے کہ اگر میں اس پہ گفتگو کرنا شروع کروں تو مجھے گفتگو کرنے کے لیے ہر ایک ہستی پہ کم از کم 5 مجلسیں درکار ہیں.